صحیح البخاری وحی کی ابتدا حدیث نمبر 3 ترجمہ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند اب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر تنہائی سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تہنس کیا کرتے۔ تہنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ اب حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ اب کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبدالعزی کے پاس گئیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ اب سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے اب سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا۔ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر روب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کے مطابق حدیث بیان کی ہے اور ہلال بن رود نے زہری سے مطابقت کی ہے۔ یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا۔